تو ناخن بھی کھینچے گئے ہیں. تو کیا یہ ہندوستان کی آرمی کے پاس گئی ہوئی تھی؟ خدا کا نام لیں, انسانیت ختم ہو گئی ہے, جو کہ بالکل بوگس ایف آئی آر ہے, بالکل اس کے مطابق ایف آئی آر ہے ہی نہیں. رضوانہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے, اور آئی سی یو میں تبھی انسان ہوتا ہے اگر قانون کے رکھوالے قانون کی جنگ نہیں لڑ سکتے تو ایسے کوڈ کو تو اتار کے پھینک دینا چاہیے. اور میں یہ پیغام دے چکا ہوں کہ میں ان کا کیس فری آف کاسٹ لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر اونچی سیٹ پر بیٹھا ہے یا وہ خواہ وہ خود جج ہے یا اس کی فیملی نے جرم کیا ہے یا خود جج نے جرم کیا ہے. مدثر کی باتوں کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں, دیکھتے ہیں اور سنتے گانوں کو مدثر کا سلام. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گزشتہ 3-4 دن سے ایک کیس چل رہا ہے کہ رضوانہ لڑکی جس پہ تشدد کیا گیا ایک سول جج کی فیملی یعنی اس کی وائف کی طرف سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ فیصل جٹ صاحب, جو کہ ایمانداری اور دیانتداری سے پہچانے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک کیس ہوا تھا, شاہ نواز کیس کو بے دردی سے قتل کیا گیا. انہوں نے وہ کیس فری آف کاسٹ لڑا اور ہمیشہ پور فیملی کی خدمت کی اور ان کی آواز بنے. لیکن آج رضوانہ کے لیے کیا آپشن لائے ہیں, انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فیصل بھائی بہت شکریہ فور ٹائم سر, آپ کا قیمتی ٹائم ہے. بتائیے گا, ہمیشہ آپ نے ان فیملیز کی دیکھیں آواز بنے جو کہ فیس نہیں برداشت کر سکتے, بڑے معاملات ہیں. آخر رضوانہ کے لیے آپ کے لیے کوئی درد راہ نہیں, کوئی معاملات؟ دیکھیں, میں تو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمت کی ہے یہ پروگرام کرنے کی. آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس آواز کو بلند کیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میری نظر نہیں پڑی. میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ سوشل میڈیا پہ لگا چکا ہوں اور ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, پیغام بھی دے چکا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. قوم کی بیٹی ہے, وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو, خواہ وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, بربریت ہوئی ہے, ایسا تو کوئی ہندوستان کی آرمی اگر پاکستانیوں کو پکڑ لے تو وہ نہیں ظلم کرتی جس طرح اس کے اوپر ظلم کیا گیا. اور میں یہ پیغام دے چکا ہوں کہ میں ان کا کیس فری آف کاسٹ لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر اونچی سیٹ پر بیٹھا ہے یا وہ خواہ وہ خود جج ہے یا اس کی فیملی نے جرم کیا ہے یا خود جج نے جرم کیا ہے, تو کوئی بھی قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. قانون تو سب کے لیے برابر ہے. تو میں حاضر ہوں, میں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا, اب بھی میں پیغام دے رہا ہوں. رضوانہ ہماری چھوٹی بہن ہے, ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پوری وکلاء کمیونٹی کھڑی ہے ان کے ساتھ, ہمارا افیکٹو گروپ آف لائر ہے, ہمارے سارے لائرز کھڑے ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہیں. اگر وہ مجھے آفر دیتے ہیں, آپ کے توسط سے اگر میرا پیغام ان تک پہنچتا ہے تو میں حاضر ہوں, میں ان کے لیے کیس لڑوں گا اور بالکل اپنی جان لڑا کے کیس لڑوں گا. فیصل بھائی دیکھیں, سوالیہ نشان ہے, آخر ایک وکیل کیسے جج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں آپ کیس؟ ایکچولی شاید آپ نے نام سنا ہوگا, یہ جتنے بھی پاکستان میں نامور وکیل بنتے ہیں نا, جن میں اعتزاز احسن کا نام ہے, بابر اوان کا نام ہے, نعیم بخاری کا نام ہے, یہ نام ایسے نہیں بن جاتے. یہ نام محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور انسانیت کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. سب سے بڑی مثال ہمارے قائد محمد علی جناح, وہ بھی ایک بیرسٹر اور لائر تھے جنہوں نے کوشش کی اور یہ پاکستان بنایا. اب قانون سب کے لیے برابر ہے, رول آف لاء کی سپرمیسی ہونی چاہیے. وکیل خود قانون کا رکھوالا ہے. اگر قانون کے رکھوالے قانون کی جنگ نہیں لڑ سکتے تو ایسے کوڈ کو تو اتار کے پھینک دینا چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جج ہے, اور آپ دیکھیں, جج ہے تو کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ کسی غریب کو اپنے گھر میں ملازم رکھیں اور 10-12 سال کی بچی کو ملازمہ رکھیں اور اس کے سر پہ مار کے اس کو جناب اس کے کیڑے پڑ جائیں اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں, پسلیاں توڑ دیں اور اس کے گھر بھی انفارم نہ کریں. میرا تو خود کلیجہ ہاتھ میں آ گیا کہ یار ہماری بھی بیٹی ہے, ہمارا بھی بچہ ہے, اگر اس کے ساتھ ایسا ظلم ہو ہم تو نہیں کسی کو چھوڑیں گے. تو انصاف کی بات کرنا, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے معاملات کو انصاف کے ساتھ ڈیل کرو. تو ہر جج کی سیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, پیچھے قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. تو یہ جج صاحب سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے گھر میں زیادتی ہوئی اور اتنی زیادتی ہوئی اور حوا کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں کہتا ہوں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں ابھی آپ کا انٹرویو دے رہا ہوں تو میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے پاکستان میں. فیصل بھائی, آپ کے ورک کے مطابق کیا ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی اور آپ کے مطابق جو ذرائع کے مطابق چیزیں پہنچی ہیں وہ کیا ہیں, بتائیں گے ذرا؟ ابھی جو میرے تک ایف آئی آر آئی ہے اسلام آباد تھانے کی, اس میں انہوں نے 2 دفعات لگائی ہیں. بتائیے گا. ایک پاکستان پینل کوڈ 506 اور ایک انہوں نے لگائی ہے 342 342 PPC.
جو کہ بالکل بوگس ایف آئی آر ہے, بالکل اس کے مطابق ایف آئی آر ہے ہی نہیں. رضوانہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے, اور آئی سی یو میں تبھی انسان ہوتا ہے جب بالکل آخری سٹیج پہ ہوتا ہے, یا تو وہ اللہ کے پاس جاتا ہے یا مشکل سے ہی ٹھیک ہو کے واپس آتا ہے. اللہ اس کو زندگی دے, اللہ اس بچی کو زندگی دے, تندرستی دے. میں کہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ آنکھوں میں پانی لوگوں کے آ گئے ہیں کہ اتنی سی بچی, اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, ترس نہیں آ رہا کسی کو. آپ کو اللہ نے اگر مقام دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ظلم کریں گے, خواہ کوئی بھی ہو. ہیومن رائٹس والے کہاں چلے گئے ہیں اب تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں جج صاحب ہمارے لیے عزت کے قابل ہیں, لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو وہ گناہ کی سزا اس کو ملنی چاہیے. لیکن جج صاحب کی یہ فیملی کی طرف سے, یعنی ان کی جو مسز ہیں, وائف کی طرف سے یہ تشدد ہوا ہے, تو پھر آپ کے اکارڈنگ ہمارے پاکستان کے لا کے مطابق کیا دفعہ بنتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں وہ 506 اور 342, یہ دفعات بنتی ہی نہیں تھیں. کیا بنتی ہیں آپ کے اس مطابق؟ کے کیسے اوپر منیمم 324 324 لازمی لگنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. سر میں مارا گیا, زخم ہو گئے, اور سر پہ بار بار مارا گیا کہ کیڑے پڑ گئے. میں سمجھتا ہوں فیملی کے بیان کے مطابق اس کے کیڑے پڑ گئے, اور ہاسپٹل بھی آپ نے رپورٹنگ کی ہوگی سارے جہان کے سوشل میڈیا, اور جی بچی آئی سی یو میں. اس سے بڑی اور کیا, ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دی ہیں, پسلیاں توڑ دی ہیں, اس بچی کے منہ دیکھا گیا دانت توڑ دیے ہیں. وہ کیا کوئی دہشت گرد ہے؟ ناخن بھی دادی نے بتایا کہ جی, تو ناخن بھی کھینچے گئے ہیں. تو کیا یہ ہندوستان کی آرمی کے پاس گئی ہوئی تھی؟ خدا کا نام لیں, انسانیت ختم ہو گئی ہے. اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ملازمین, تو کم از کم بڑی عمر کی رکھ لیتے. 10-12 سال کی آپ نے بچی رکھی اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا. میرے بھی گھر میں میڈ اکثر میں نے رکھی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں, تو ہم تو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے ہیں. تو ایسے کم ظرف لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پیسہ نہ دے, اللہ سیٹ نہ دے, اللہ ان کو کام رکھنے کی استطاعت ہی نہ دے کہ یہ کسی کو کام پہ رکھ سکیں. اتنا دل دکھا ہے, اتنا دل میں درد ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر رضوانہ کے والدین مجھے آفر کرتے ہیں, ہماری ٹیم کو آفر کرتے ہیں, ہم پورا کیس لڑیں گے, ایمانداری سے لڑیں گے. اور میں جج صاحب سے بھی یہ امید کرتا ہوں, اگر میرا پیغام سن رہے ہیں, کہ وہ بھی انصاف کریں گے, اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. قیامت والے دن آپ کو بھی سوال ہوگا. ایک عدالت پاکستان میں ہے اور ایک عدالت ادھر بھی لگے گی. بالکل. ناظرین, یہ تھے فیصل, جو کہ ماشاءاللہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری, اور سب سے بڑی بات, سوشل میڈیا پر اگر کسی پور غریب فیملی کو انصاف نہیں ملتا تو اس فیملی کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے یہ قدم اٹھاتے ہیں. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ملک پاکستان میں ایک وکیل ہے جو کہ بہت انصاف پسند ہے, بہت بڑی بات ہے. ان کی اس قدم کے لیے اگر اس کی فیملی, رضوانہ کی فیملی, والد, کوئی بھی لواحقین دیکھ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں, دیکھتے رہیں مدثر کی باتیں, دیکھتے ہیں زندگانوں کو. مدثر کا سلام.